IB نے ملک اور معیشت کا خون نچوڑنے والے مافیاز کے خلاف رپورٹ جمع کرا دی۔ اسلام آباد اسمگلنگ، ٹیکس چوری، منشیات کے کاروبار، کرنسی کے غیر قانونی کاروبار اور افغان تجارتی راہداری ٹرانزٹ ٹریڈ کے غلط استعمال کے حوالے سے انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مافیاز ملک اور اس کی معیشت کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے حکومت کو جمع کرائی گئی رپورٹ سے اس بات کی بھی عکاسی ہوتی ہے کہ پاکستان کو درپیش معاشی دہشت گردی کے خطرے کے تمام پہلوؤں سے نمٹنے کے لیے ایجنسی کیا کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صرف ایرانی پیٹرولیم مصنوعات کی غیر قانونی سپلائی سے قومی خزانے کو کم از کم 225 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اسمگل شدہ ایرانی پیٹرول سڑک کنارے پیٹرول بیچنے والی دکانوں پر غیر قانونی طور پر فروخت ہو رہا ہے، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ یہ ایرانی تیل ملک بھر کے باضابطہ پیٹرول پمپس پر بھی فروخت ہونے لگا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ انٹیلیجنس بیورو کی سخت محنت کے بعد 76 ٹرانسپورٹرز اور 29 اسمگلرز اور ان کے معاونین کی نشاندہی ہوئی ہے جو ایرانی تیل کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔ رینجرز کا ذخیرہ اندوزوں کا کریک ڈاؤن، 1 ارب روپے سے زائد مالیت کی چینی برآمد۔ رینجرز نے خفیہ اطلاع پر بلدیہ ٹاؤن میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے تقریباً 1 ارب روپے سے زائد مالیت کی چینی برآمد کر لی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان رینجرز سندھ نے چینی دیگر اناج کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا۔ ترجمان رینجرز کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعلامیے کے مطابق چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران کراچی کے علاقے اسلام نگر بلدیہ ٹاؤن ہب ریور روڈ پر واقع 2 مختلف گوداموں سے مجموعی طور پر چینی کی 1,40,000 بوریاں برآمد کی گئی ہیں۔ ترجمان کے مطابق برآمد کی جانے والی چینی کی مالیت تقریباً 1 ارب روپے سے زائد بنتی ہے۔ ذخیرہ شدہ چینی مبینہ طور پر بلوچستان کے راستے افغانستان بھیجی جانی تھی۔ برآمد شدہ چینی مزید قانونی کارروائی کے لیے سول انتظامیہ کے حوالے کر دی گئی۔ کراچی چیئرمین کورنگی ٹاؤن نعیم شیخ نے کہا ہے کہ ماہ ربیع الاول کے دوران عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کے لیے اپنے تمام تر دستیاب وسائل اور محکمانہ کاوشوں کو بروئے کار لایا جائے گا۔ تمام تر انتظامات منتظمین کی باہمی مشاورت کے ساتھ انجام دیا جائے گا۔ عبادت گاہوں اور جلوسوں کے روڈز پر صفائی ستھرائی، سڑکوں کی مرمت اور روشنی ماحول کے قیام کے حوالے سے انتظامات کا جلد آغاز کر دیا جائے گا۔ ان خیالات کے اظہار انہوں نے ٹاؤن میونسپل آفیسر عزیز الرحمان تینیو اور سندھ کونسل ممبر اسد مجاہد کے ہمراہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے علماء کرام جن میں جماعت اہل سنت فوکل پرسن ڈسٹرکٹ کورنگی جمیل امینی، قاری غلام محبوب اتاری، دعوت اسلامی محمد سعید، جمعیت علماء پاکستان اور کورنگی کے محکمہ جاتی سربراہان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں علماء کرام اور منتظمین کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر درپیش بلدیاتی مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا گیا، خصوصاً بلا تعطل بجلی کی فراہمی، پانی اور سیوریج کے مسائل شامل تھے۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن نعیم شیخ نے کہا کہ بلدیہ کورنگی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر عوام کو مسائل سے پاک ماحول کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں ترویلا غازی سے۔ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے مرکزی رہنما ملک طاہر اقبال شہید اور ان کے قریبی ساتھی گل نواز شہید کی تیسری برسی انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ برسی کا اہتمام گزشتہ روز PTI کے تحصیل سیکریٹریٹ غازی میں یوم سیاح کے نام سے کیا گیا۔ برسی کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں نہ صرف ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی بلکہ سیاست سے بالاتر ہو کر تمام سیاسی پارٹیوں کے کارکن کثیر تعداد میں شریک ہوئے۔ علاقہ چھچ کے ممتاز عالم دین مولانا غریب نواز برسی میں خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ شہداء کے روح کے صالح ثواب کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ قبل ازیں انہوں نے اسلامی نقطہ نظر سے شہید طاہر اقبال کی علاقہ کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور فلسفہ شہادت بیان کیا۔ ملک طاہر اقبال شہید کے بھائی اور امیدوار برائے PK 45 ملک عدیل اقبال اوان نے مجمع سے خطاب کرتے کہا کہ شہید ملک طاہر اقبال اور ان کے ساتھی گل نواز کی شہادت کی تیسری برسی پر عوام نے بہت بڑی تعداد شرکت کر کے شہید عوام سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ ہم ہمیشہ ان کے محبتوں کے مقروض رہیں گے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں گیس کا بحران مزید شدت اختیار کرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ سوئس سدرن گیس کمپنی کا کہنا ہے کہ گیس فراہمی کے لیے گھریلو صارفین کو پہلی ترجیح دی جائے گی۔ سوئس سدرن گیس کے مطابق سندھ میں محدود اوقات کے لیے گیس قلت کا خدشہ ہے۔ سوئس سدرن کا کہنا ہے کہ کینٹر پسا کی گیس فیلڈ میں بجلی کا بڑا کریک ڈاؤن ہونے سے گیس پیداوار میں بڑی کمی ہوئی ہے۔ گیس فیلڈ سے کراچی اور سندھ کو گیس فراہمی میں 100 MMCFD گیس کم ہو گئی ہے۔ سوئس سدرن کے مطابق نعمت بیسل
गैस फील्ड में भी तकनीकी खलल की वजह से 20 MMCFD गैस पैदावार घट गई है। स्विस सदरन ने मजीद कहा कि गैस फरहमी में बड़ी कमी से स्विस सदरन सिस्टम बुरी तरह मुतासिर है। ताहम घरेलू सार्फिन को अव्वल तरजीह पर रखते हुए गैस लोड मैनेजमेंट की जाएगी। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ फहीम सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख उम्रा की अदायगी के बाद कराची पहुंचते ही कोरंगी वाई एरिया में डकैती की मज़ाहमत के दौरान शहीद होने वाले प्रिंस बुक डिपो के मालिक और उनके बेटे के अहले खाना से ताज़ियत की और मरहूमीन के मग़फ़िरत के लिए फादे ख्वानी भी की। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख के हमरा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जिला कोरंगी जानी मेमन, वाइस चेयरमैन कोरंगी टाउन जरीन अवान PS 124 के सदर डॉक्टर ताहिर, मेंबर सिंध कौंसल असद मुजाहिद, यूसी चेयरमैन मुर्तज़ा मेमन, कारी इसरार, वाइस चेयरमैन यूसी मुफ्ती अब्दुल गफूर अमजदी, फोकल पर्सन PS 97 नईम अवान, बकार लोधी, वकास खान और दीगर भी मौजूद। पुलिस ने शक की बुनियाद पर कार्रवाई की है और मजीद तेजी से तहकीकात जारी हैं। उम्मीद है जल्द तहकीकात के बाद कातिल कानून की गिरफ्त में होगा और किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नईम शेख।